اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس حروف حلقی کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ حروف کے مخارج کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ رہے ہیں کہ حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا درس اسی مرحلے کا ایک حصہ ہے جس میں ہم حروف حلقی کی ادائیگی کا طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں حروف حلقی کسے کہتے ہیں۔ حروف حلقی سے مراد وہ حروف ہیں کہ جن کا مخرج حلق ہے، یعنی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھر حلق کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حلق کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ابتدائی حلق، ایک وسط حلق، اور جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے، انتہائی حلق، یعنی باٹم آف دا تھروٹ، مڈل اور ٹاپ۔ یعنی جیسے ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے اور وسط ہوتا ہے، اسی طرح حلق کو بھی ابتدا، وسط اور انتہا میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے تصویر ہے کہ جس میں انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق کو مشخص کیا گیا ہے، اور ہر ایک جو اس کا مقام ہے وہاں سے 2 حروف بھی ساتھ لکھے گئے کہ اس جگہ سے یہ 2 حروف ادا ہوں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی حلق سے حمزہ اور ہا، یعنی جو 2 چشمی ہا ہوتی ہے، 2 آنکھ والی ہا ہوتی ہے، وہ حمزہ اور ہا ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور عین یعنی حلوے والی جو ہا ہوتی ہے وہ اور عین وسط حلق سے، اور خا اور غین انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم چلیں گے ابتدائی حلق سے جو 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، ان کی پریکٹس کریں گے کہ حمزہ اور ہا کس طرح ادا ہوتا ہے۔ حمزہ اور ہا ہمیشہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے کو جیسا ہم نے کہا 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ابتدا، وسط اور انتہا۔ ابتدا کون سی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ہماری گردن یا گلا شروع ہوتا ہے، ہمارے حلق کی ابتدا ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ کہ جس سے پریکٹس ہو جائے، اپنے ہاتھ کی انگلی کو آپ ابتدائی حلق پہ رکھیں اور ادا کریں، آ آ آ یا ہا ہا ہا۔ تو آپ کو فیل ہوگا کہ جب آپ ٹچ کریں گے کہ مخرج عین اسی جگہ سے خارج ہو رہا ہے۔ تو اگر حمزہ کے اوپر زا، زبر، زیر اور پیش ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ ا ای او، ا ای او، ا ای او۔ اسی طرح ہا کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہ ہی ہو، ہ ہی ہو، ہ ہی ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو جو دوسری ہا ہے اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ کے سامنے 2 صورتوں میں مثالیں لکھی گئی ہیں کہ ایک جب حمزہ یا ہا کے اوپر حرکت ہو یعنی زیر، زبر یا پیش ہو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ جب وہ ساکن ہو یعنی کسی لفظ کے درمیان میں آ رہا ہو، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حمزہ ا ای او، ا، یس الو، یس الو، یس الو، ای، سئل، 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 او، یونبئوہم، یونبئوہم، یونبئوہم۔ اب اگر ساکن ہو تو فأتو، فأتو، بئسما، 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 یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون۔ یہاں پر جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ حمزہ اگر کسی لفظ کے درمیان میں آئے، جیسے تو حمزہ کی خاصیت کیا ہے کہ اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ فأتو بئسما یؤمنون۔ چلتے ہیں ہا کی طرف، ہ ہی ہو، ہ ہی ہو، اشہدو، 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 ربہم، 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 منہم، منہم، منہم۔ اب اگر ساکن ہو تو تہتدو، 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 اہدنا، اہدنا، مہتدین، مہتدین۔ اگلا مخرج ہے وسط حلق سے ہا اور عین کا۔ عین اور ہا ہمیشہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ کس جگہ سے ادا ہوتے ہیں؟ جو گلے کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اوپر اپنی انگلی رکھیں اور ادا کریں ہا ہا ہا، اس کو ہا نہیں پڑھنا، اس کو ہا پڑھنا ہے۔ اس کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے پریکٹس کرنے کے لیے
کہ جیسے اگر آپ کوئی ٹھنڈی چیز کھائیں اس کے بعد ساؤنڈ آتی ہے اس طرح سے ہا، اور آئین بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے، اس کو آئین نہیں پڑھنا، آئین وسط حلق سے وہاں پر وائبریشن فیل ہوگی، آئین ہا ہا آئین آئین۔ آئین اور ہا کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آئین کو کیسے پڑھیں گے؟ آ ای او، آ ای او، انعمت انعمت، عی علم علم، علوم علوم۔ اگر ساکن ہو تو یعلم 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 اعلم اعلم، اعبد اللہ اعبد اللہ۔ اسی طرح ح حی ہو، ح حی ہو، حمد حمد، رحم رحم، حکم حکم، احمد احمد، احسان محسن۔ اگلے جو دو حروف ہیں وہ ہیں خا اور غین۔ خا اور غین کیا ہوتے ہیں؟ انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خا اور غین جو ہیں وہ حروف استعلاء میں سے بھی ہیں اور یہ ہمیشہ موٹے اور بھاری ادا ہوتے ہیں۔ خا اور غین، سب سے پہلے خا، خا جو ہوتا ہے وہ بالکل ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ جو خراٹے والی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، اس لفظ کو جب ادا کرتے ہیں تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ خا، زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی، موٹا ادا ہوگا اور منہ میں ہوا آئے گی، خا خا خا۔ اس طرح غین غین غین، موٹا اور بھاری ادا ہوگا اور ابتدائی حلق سے ادا ہوگا۔ غا غی غو، غا غی غو، غا غی غو، غفور غفور، بغی بغی، غروب غروب۔ اگر ساکن ہو تو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، مغفرۃ مغفرۃ، استغفار استغفار، طغیانا طغیانا۔ اور خا کو کیسے پڑھیں گے؟ خا خی خو، خا خی خو، خا خی خو، خوف خوف، آخر آخر آخر، خلق خلق۔ اور اگر ساکن کی صورت میں ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، لفظ کے درمیان میں ہو، مخلوق مخلوق، اخوۃ اخوۃ، یخرج یخرج۔ کچھ آیات سے بھی پریکٹس کرتے ہیں جن میں یہ حروف موجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى،